السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ کل ایک کافی اہم کامیابی ہماری پاک افواج ہماری ایجنسی کی جانب سے عمل میں لائی گئی، جو بلوچستان کے BNA کے چیف تھے، جن کی گرفتاری پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب انٹیلیجنس آپریشن تھا۔ گلزار امام شمبے جن کو کہا ہے، جنہوں متعدد دہشت گردی کی واقعات میں جو ملوث تھے، کل ان کی جانب سے میڈیا ٹاک کروائی گئی۔ بلوچستان میں وہ میڈیا ٹاک ہوئی اور انہوں نے جو تمام مسلح لوگ ہیں بلوچستان میں، ہم نے دیکھا ہے طرح طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں، طرح طرح ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری پاک افواج پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو کل بلوچستان شمبے جو گلزار امام تھے، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ انہوں نے اپنے تمام جو ماضی میں انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کیے اس پہ معافی مانگی، اور انہوں نے گزارش کی کہ جو اور بلوچ لوگ ہیں اور جو بلوچ رہنما ہیں اور جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، وہ ہتھیار ڈال دیں اور پاکستانی افواج کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ کافی اہم پیش رفت تھی، تو تفصیلی گفتگو کریں گے میرے ساتھ میجر جنرل ریٹائر صالح صاحب پروگرام موجود تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ سر، کل یہ کافی زیادہ اہم پیش رفت سامنے آئی، کافی زیادہ کامیاب آپریشن تھا، اس میں پہلے ویوز جاننا چاہوں گا آپ نے کیسے دیں؟ تھینک یو ویری مچ فراز فار گیونگ می دس اپرچونیٹی۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنی قوم کو، اپنی افواج کو، اپنے انٹیلیجنس اداروں کو مبارک دینا چاہوں گا۔ یہ پوری جیسا آپ نے کہا ہے کہ بہت اچھی کامیابی تھی ہمارے لیے، اور کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بلوچستان کا 2012 سے 2014 تک میں نے ایک وہاں پہ ڈویژن کمانڈ کیا، تو بلوچستان جو ہے وہ ایک 5ویں انسرجنسی کی گرپ میں ہے کافی عرصے سے۔ جب ہم لوگ ادھر گئے تھے تو اس سے بھی کچھ سال پہلے سے یہ پرابلم شروع تھی، ریپیٹڈلی وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے۔ اب جب کہ وہاں پہ سی پیک کی بات چیت چل رہی ہے تو اس کے بھی لنکیجز آ جاتے ہیں، تو بلوچستان میں ہمیں کافی عرصے سے یہ چیلنجز رہے ہیں۔ یہ جو کمانڈر تھا، اس کا سرنڈر کرنا اور اس کا پاکستان فیور اسٹیٹمنٹس دینا، اپنے ماضی کے جو اس کے ایکشنز تھے جو کہ اینٹی اسٹیٹ تھے، اینٹی آرمی تھے، ان کا اعتراف کرنا اور اس پہ معافی مانگنا، یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے۔ اس سے مجھے امید ہے کہ یہ جو ہماری جو وہ قوتیں جو بلوچستان میں ٹربل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں کہ پاکستان آرمی کا بھی نقصان ہوا، پاکستان کا نقصان ہوا، بلوچستان کے اپنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بلوچستان میں اگر سی پیک جیسے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ ہوں گے تو بلوچستان جو کہ 70 سال سے نگلیکٹڈ ایک پروونس چلتا آ رہا ہے، اس میں بہتری آئے گی۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی میں کہوں گا کہ بہت بڑی ایک خوشائند بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد اس کی لیڈ کے اوپر جو اس نے اپنے لوگوں سے بات چیت کی ہے، مزید لوگ بھی صحیح راستہ اختیار کریں۔ تو سر، ہم نے دیکھا ہے بلوچستان کے حالات میں، آپ نے بریفلی کہا وہاں پہ سر مختلف تنظیمیں جو وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں بلوچستان کے، یا وہاں کے قبائلی لیڈرز ہیں، وہ سر جو مختلف جو پہاڑوں میں لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ان کی بھی نہیں سنتے۔ تو سر اس کو کس طرح سے نیگوسیشنز کے تھرو سالو کیا جائے گا بلوچستان کا ایشو؟ اس لیے ہم نے دیکھا ہے TTP کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے، بار بار کی، مگر ان کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں کی۔ جو سوسائٹی کا میک اپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ جو بلوچستان کا جو پروونس ہے وہاں پہ سرداری نظام ہے، اور یہ بڑے عرصے سے بھٹو نے بھی کوشش کی اس نظام کو چینج کرنے کی، لیکن ہم کر نہیں سکے۔ تو یہ جو سرداری نظام ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر میں 2012 کی بات کروں، جب میں ادھر تھا تو 4 ایسے مین لیڈرز تھے جو کہ سیریس پرابلم کریٹ کر رہے تھے پاکستان کے لیے۔ ایک تھا برہمدار بگٹی، سردار بگٹی ٹرائب، دوسرا تھا ہربیار مری، سردار مری ٹرائب، تیسرا تھا اختر مینگل، مینگل ٹرائب، اور چوتھا تھا ڈاکٹر اللہ نظر۔ تو ڈاکٹر اللہ نظر ایک واحد وہ ملیٹنٹ تھا، ایک دہشت گرد تھا جو کہ نان ٹرائبل سوسائٹی سے اس کی گروتھ، ایک کامن مین تھا۔ باقی 3 جو تھے وہ ٹرائبل لیڈرس تھے۔ تو یہاں پہ یہ جو بلوچستان میں پرابلم ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ آؤٹ فلو ہے وہ جو سرداری نظام کا۔ جب سرداروں کے اپنے انٹرسٹ پورے نہیں ہو رہے تھے تو پھر وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمس کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف۔ اکبر بگٹی، ہمیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی میرا خیال ہے 2010 یا 11 میں وہ مارے گئے ایک لڑائی میں، لیکن جو ان کے چیلنجز تھے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے تھے، کہ جیسے کہ میں نے ان کا گھر بھی وزٹ کیا ہوا ہے، وہ ایریا میں نے دیکھا ہوا ہے،
جو بالکل ان کے ساتھ سوئی گیس فیلڈس تھیں، ان لوگوں کو وہ حقوق نہیں ملتے تھے، بجائے سردار اپنے سارے جو حقوق حاصل کر رہا تھا۔ بلوچستان میں پیچھے رہنے کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ سردار اپنے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں، وہ پبلک کے انٹرسٹ کو لک آفٹر نہیں کرتے۔ کیونکہ جو بھی آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی ہے شورش، جو انسرجنسی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ڈائریکٹ عمل دخل ہے ان سرداروں کا جو کسی نہ کسی وجہ سے مختلف اوقات میں اسٹیٹ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو سر ہم نے دیکھا ہے جو وہاں پہ بلوچستان کی یوتھ ہے اس میں بھی آپ نے ورکنگ وہاں پہ کی ہے، ان میں سر کہیں نہ کہیں جو ہے اس طرح کے وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی، وہاں پہ انٹرنیٹ ایشوز ہیں اور دیگر نہ ایجوکیشن پراپر ہے، نہ ہاسپٹلز وہاں پراپر ہیں، وہاں پہ میں وزٹ کر کے آیا، پروگرام کر کے آیا۔ تو سر جو اس طرح کا جب ایک بیہیویئر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو غیر ملکی قوتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو سر اس پہ بلوچستان گورنمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، اس پہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں؟ یہ بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یہ چیز ماننے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے 70-75 سال جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے بلوچستان کو وہ حقوق نہیں دیے جو ان کا حق بنتا ہے۔ بلوچستان جو ہے اس کو برٹش نے جب رول کیا تھا تو دو ان کے مین کارڈینل پوائنٹس تھے۔ نمبر 1 کیپ دیم ایلینیٹڈ، بالکل ان کا علیحدہ رکھیں، اور نمبر 2 رول تھرو اپیسمنٹ آف سردار کو خوش کریں اور علاقے کے اوپر حکومت کریں۔ انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے بعد بھی انہی جو دو پرنسپل سے ان کے اوپر عمل دخل کیا گیا۔ میں اگر آپ کو مثال دینا چاہوں کہ 1986 میں فرسٹ ٹائم کوئٹہ گیا جب میں ینگ آفیسر تھا، میں نے نیا کمیشن لیا تھا۔ انگلش نیوز پیپر اس وقت شام 3:30 بجے کوئٹہ میں پہنچنا تھا، اور جس دن فلائٹ نہیں آتی تھی اس دن انگلش نیوز پیپر نہیں آتا تھا۔ 2014 میں جب میں نے جنرل آفیسر ہوتے ہوئے کوئٹہ کو چھوڑا ہے اس وقت بھی یہی حال تھا کہ شام 3:30 بجے انگلش نیوز پیپر پہنچتا تھا، اور جس دن فلائٹ نہیں ہوتی تھی اس دن نیوز پیپر نہیں آتا تھا۔ یہ میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کنیکٹیوٹی کی۔ ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی تک ایلینیٹڈ ہیں اور ان کو اس طریقے سے مین ہمارے دھارے میں نہیں لایا گیا، جس کی وجہ سے وہ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ تو جو گورنمنٹس ہیں لائک سینٹرل گورنمنٹ اور بلوچستان کی گورنمنٹ، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پالیسیز اڈاپٹ کریں جو کہ لوگوں کے لیے ہیں، نہ کہ جو کہ سرداروں کے لیے ہیں۔ لوگوں کو جب ہم خوش نہیں کریں گے، ان کو جب ہم لک آفٹر نہیں کریں گے، ان کی بیسک نیڈس پوری نہیں کریں گے، تو وہ پھر ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے، اور وہ دشمن کے جو ہمارے یہ جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن ان کا بورا بنے گا اور ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوں گے۔ تو سر ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی جو ایک رائز آف ٹیررزم ہمارے ملک میں آیا، ٹی ٹی پی کی جانب سے جس طرح سے حملے کیے گئے پشاور پولیس لائن ہو، کراچی پولیس آفس ہو اور دیگر جگہوں پہ، تو سر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو نیگوسیشن ہم نے کیے، ہماری کوئی ہسٹری رہی ہے، نشقی معاہدہ ہو، ایران شاہ معاہدہ ہو، بار بار ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، انہوں نے پلٹ کے ہم پہ وار کیا، اس بار بھی ایسا ہی تھا جو حال ہی میں مذاکرات ہم نے شروع کیے تھے۔ تو سر ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا سولوشن ہے، کیا مذاکرات کی ڈائلاگ کی حل ہے یا ایک گرینڈ آپریشن کی ضرورت؟ دیکھیے یہ جو خطہ ہے اس میں ساؤتھ ایشیا، یہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ دنیا کا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے، موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن ہے، جہاں پہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، اور موسٹ امپاورشڈ ریجن ہے، غربت سب سے زیادہ ہے۔ 500 ملین جو لوگ ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہے۔ تو جب ہم نے یہ اوور آل سچویشن کو دیکھنا ہے کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، انسانوں کو ملا کے دیکھنا ہے، کافی عرصے تک ایک سپر پاور یہاں پہ موجود رہی، ان کے اپنے انٹرسٹ تھے۔ تو جو وار آن ٹیرر ہے وہ الحمدللہ پاکستان آرمی نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ ایک سپر پاور کو آؤٹ پرفارم کیا، جبکہ ایک سپر پاور جو ہے وہ ناکام ہو کے افغانستان سے نکلی ہے۔ ہم نے اس میں بہت اچھی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے باقی ایریاز میں بھی اسٹیبلٹی مسٹ تھی۔ آپ نے ٹیررزم کو تو اس کو تو قابو کر لیا، لیکن اس کے بعد اگر یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہر طرح کی انسٹیبلٹی ہے، تو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے حاصل کیا وہ شاید آپ لوز کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ابھی ہم دوبارہ سے وہ ایک ریسرجنس دیکھ رہے ہیں ٹیررزم کی۔ افغانستان سے جب ایک سپر پاور نکل گئی تو وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی، ان کا بھی ٹوٹل کنٹرول نہیں ہے اپنے علاقے کے اوپر۔ تو ایک دفعہ پھر 21 سینچری کی جو جیو پالیٹکس ہے اس میں پھر افغانستان اور پاکستان ایمرج ہو رہے ہیں اس پوٹل ایریا، اور اس میں اگر ہم رائیولری دیکھیں چائنا اور یو ایس کے درمیان، اس میں بھی یہ جو خطہ ہے یہ ایمرج ہو رہا ہے ایک امپورٹنٹ خطے کے طور پہ۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم پلے اپ کرتے ہیں، انڈیا کا رول، یو ایس کا رول، چائنا کا رول، افغانستان میں طالبان کا ٹوٹل کنٹرول نہ ہونا، ہمارے اندر یہاں پہ
इंस्टेबिलिटी होना, वो सारी चीज़ें हमें उस तरफ लेके जाती हैं जो कि अभी आप देख रहे हैं कि हमें दोबारा से टेररिज्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सर लास्टली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ये जो हमने पूरा टीटीपी के अफगानिस्तान के साथ जब से वहाँ पे फॉलो काबुल हुआ, हमने देखा वो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई थी कि तालिबान की हुकूमत आ गया, हमें तालिबान का ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर तालिबान की हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात उस तरह से बेहतर नहीं हुए, कोशिश की जा रही है, दौरे हो रहे हैं, और सर कहीं ना कहीं पुश बनाई अफगानिस्तान में टीटीपी की हो रही है, और अफगानिस्तान को हमसे ये कंसर्न्स रहते हैं, अगर वहाँ से हम सब क्वेश्चन करते हैं कि हम कि दाइश को ख़त्म करने में आप हमारी मदद करें, हम टीटीपी को ख़त्म करने में आपकी मदद करेंगे, बदले हम पैसे भी हमसे मांगते हैं। तो सर क्या फिर हमारे मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए जो टीटीपी है वो अफगानिस्तान से ज़्यादा ऑपरेट करती है। जो है ना अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन हैं, जब नॉर्दर्न अलायंस की वहाँ पे हुकूमत थी, अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया है ऑपरेशन ड्यूरिंग पीस के लिए 2001 में, उस वक्त जब मुशर्रफ ने डिमांड किया था अमेरिकन से कि नॉर्दर्न अलायंस शुड नॉट कम टू काबुल माउंटिंग योर टैक्स, लेकिन वो हुआ क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस वॉज एंटी तालिबान, प्रो इंडिया। तो वो जो नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत रही है अशरफ गनी तक, वो हुकूमत थी जो कि प्रो इंडिया थी। तो इंडिया ने इस सारे टाइम में अपने इन रोड्स हासिल किए, अपने रूट्स इस्टेब्लिश किए अफगानिस्तान में। अब जब तालिबान की हुकूमत आ गई जो कि हिस्टोरिकली प्रो पाकिस्तान रही है, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कंसाइड कर गया पाकिस्तान की अंदरूनी खलफशार। हम लोग सियासी लड़ाइयों में पड़ गए, हम लोग इकनॉमिकली डाउन होते गए, और आपको पता है कि आज हमारा हाल क्या है कि हमारा जो डॉलर है वो रुपये के ट्रेड में ओवर 300 और 350 की बातें हो रही हैं। इन हालात में जो भी इवन जो आपका सपोर्टर था वो भी परेशान होता है कि ये अपने मसाइल को भी सुलझा पा रहे, तो हमें ये क्या देखेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी प्रॉब्लम हुई है अफगान गवर्नमेंट के साथ, जो मसाइल हुआ उसकी बहुत बड़ा अमल दखल उसमें है हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का, कि हमने एक दफ़ा से फिर अमेरिका का साथ देने की कोशिश की, और दूसरा हमारा अंदरूनी खलफशार और अंदरूनी कमजोरियों का। अगर हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करेंगे और अगर अपने हालात को बेहतर करेंगे, तो फिर ही आप अपने अलाए को एक बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकेंगे और अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े हो सकेंगे। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी जनाब साहब कि उन्होंने किस तरह से तमाम मौज़ूआत जिस पे आजकल बात नहीं हो रही उन्होंने बात करी। सब सियासत में मसरूफ़ हैं, तभी मैंने सोचा थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके थोड़ा सा एक प्रोग्राम करें ताकि जो मेन इशूज़ हैं उन पे भी हाईलाइट करके बात करें। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। डेट्स ऑफ राइट। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।